آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے رمضان اور تدبر قرآن۔ ہم سبھی یہ جانتے ہیں، بارہا سن چکے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا، اسی طرح سے روزے اور قرآن کا، دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کرتے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے اس رات میں نازل کیا جو سب سے بابرکت رات ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس لیلۃ القدر کی خود ہی اہمیت بتلائی کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے روزے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کریں گے، جھگڑیں گے اللہ رب العالمین سے، اور روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے سے روکے رکھا، تو اس کے سلسلے میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا اور یہ میری تلاوت کرتا رہا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تو جہاں رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ذکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر رمضان کے روزوں کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ روزے سے بھی اس کا گہرا ربط ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ ملتا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں قرآن کریم کا جبریل امین سے دور کیا کرتے تھے۔ پورا رمضان جبریل امین آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 بار دور کیا۔ تو ایک تو رمضان میں قرآن کے نزول کی اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کو مخاطب منتخب کیا۔ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں بتلاتا ہے۔ تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث قولی کے اندر بتلایا کہ قیامت کے دن جس طرح سے روزہ اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا ویسے قرآن میں سفارش کرے گا۔ اور چوتھی بات آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے روزے کا مقصد بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا بھی کہ نزول کا بھی یہی مقصد بیان فرمایا ہے، اور اس مقصد کو اللہ رب العالمین نے کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ البتہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کے اندر، اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر چیز کو بیان کر دیا، ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ ایک ایسا قرآن ہے جو عربی میں ہے، جس کے اندر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے۔ کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ یہ تقوی حاصل کرے، تاکہ یہ متقی بنے۔ تو روزے کے مقصد کو بھی اللہ رب العالمین نے تقوی قرار دیا، اور قرآن کے نزول کے مقصد میں اللہ رب العالمین نے تقوی قرار دیا ہے۔ بلکہ قرآن کریم شروع کے اندر اتنا تعارف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں جہاں اللہ رب العالمین نے اس کے نزول کا ذکر کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر ہدایت کی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح نشانیاں ہیں۔ تو قرآن جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن تمام لوگ اس سے ہدایت نہیں پائیں گے۔
اس سے ہدایت وہی پائیں گے جنہیں اللہ رب العالمین توفیق دے گا، اور اللہ رب العالمین توفیق انہیں دیتا ہے جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے قرآن جہاں ایمان والوں کی ایمان میں اضافہ کرتا ہے، جہاں متقیوں کے تقوی میں اضافہ کرتا ہے، وہی جو قرآن کے دشمن ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، جو متکبر ہیں، جن کے دلوں میں کبر ہے، جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے کانوں کے اندر یہ گویا کی ڈانٹ ہے، ان کے دلوں پر یہ مہر ہے، انہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے نقصان، ان کے خسارے میں اور مزید اضافہ ہوتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کے اندر مومنوں کے لیے تو شفا ہے، لیکن ظالموں کے لیے یہ خسارے میں اور اضافے کا باعث ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اور اسی لیے اسے نازل کیا ہے، لیکن اس قرآن سے ہدایت سبھی نہیں پاتے ہیں۔ ہدایت کون پاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بات نازل کی۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے کائنات کی سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کلام کہا ہے، کہ اللہ نے سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی کتاب نازل کی ہے۔ کتاب متشابہا، یہ کتاب ایسی ہے جس کے آیتیں ملتی جلتی ہیں، جس کے واقعات، جس کے بیانات ملتے جلتے ہیں، مثانیہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، وہ اللہ کے ذکر کے کو جب یہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے تعلق سے بہت ہی واضح طور پر بیان کیا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن سے کیسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جس طرح سے ماہ رمضان اور رمضان کا یہ روزہ، اس کی نیکیاں، اس کے برکات ہمیں اور آپ کو تقوی کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے آئے، اللہ رب العالمین جو اس کے اندر اہتمام کیا ہے کہ آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا اللہ رب العالمین نے۔ ایک پکارنے والا روز رمضان میں پورے رمضان پکارتا رہتا ہے کہ اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھو، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹو۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارا اہتمام جو ہمارے لیے کیا ہے، وہی قرآن کریم کے نزول کا خصوصی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے اپنے تعلق میں، رمضان کے مہینے میں اپنے تعلق کو بہت واضح طور پر ظاہر کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اور آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے، آپ کو اپنے لیے اسوہ نمونہ بناتے ہوئے اپنے تعلق کو مضبوط کریں قرآن سے۔ لیکن یہ کس طرح سے مضبوط ہوگا؟ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایک تعلق یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ رب العالمین کا کلام مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ یہاں سب مومنین اور مسلمان بیٹھے ہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، اور اس کی تلاوت بھی بہت سارے لوگ، بلکہ جس سے جو بھی ہو سکتا ہے اکثر لوگ تلاوت کرتے ہیں، بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو تلاوت نہ کرتے ہو۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے عمل کے لیے
ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو، گائیڈنگ کو. یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے. کس چیز کی رہنمائی کرتی ہے؟ کس چیز کی رہنمائی کرتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ دنیا کے کسی مخصوص مسائل کے تعلق سے رہنمائی کرتی ہے، دنیا کے کسی مخصوص شعبے کے تعلق سے رہنمائی کرتی ہے، یہ کسی خاص فیلڈ کے تعلق سے رہنمائی کرتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے عام کیا ہدا کہا اس کتاب کو. اللہ نے فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. اللہ کی ہدایت یعنی کسی خاص فیلڈ میں نہیں، بلکہ یہ اللہ کی ہدایت عام ہے. اور ہدایت کہتے ہیں کہ جو آپ کو گمراہی کی تاریکیوں سے، شبہات سے نکال کر کے یقین کی طرف اور اجالے کی طرف، روشنی کی طرف لائے، جو آپ کو بھلائی کی راہوں پر چلا دے، اسے کہتے ہیں ہدایت. تو گویا کہ یہ قرآن کسی خاص اور مخصوص شعبے کی طرف نہیں، بلکہ تمام بھلائیوں، تمام خیر کی طرف، تمام دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرتی ہے. یہ کتاب وہ کتاب ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے. آپ کے لیے جو کچھ بھی بھلا ہے، جو کچھ بھی فائدے مند ہے، جس چیز کو کی آپ کو ضرورت ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان ہے. اللہ اکبر. یہ چیز کسی اور کے پاس ہے؟ کسی اور کے پاس نہیں، نہ کسی کے پاس ہے، نہ کوئی دوسرا اس طرح کی کتاب لا سکتا ہے. یہ اتنی بابرکت کتاب ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر بابرکت اور کوئی چیز نہیں. کیونکہ دنیا کی ساری چیزیں یہ مخلوق ہیں، لیکن قرآن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے کوئی. آپ کے ہاتھ میں جو یہ قرآن ہے، یہ اللہ آخری نبی کا یہ معجزہ ہے. اللہ اکبر. ہمارا اس کی قدر نہیں جانتے، ہمیں اس کی حقیقت نہیں پتا ہے. جنہوں نے اس کی حقیقت کو سمجھ لیا وہ دنیا کے اندر بلند ہو گئے اور ان کے مقام کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے. اور جس نے اس کے مقام کو نہیں جانا، اس کی قدر نہیں کی، وہ پیچھے رہ گئے. تو آج ہم جہاں جس دور سے گزر رہے ہیں، اکثریت کا یہ حال ہے کہ قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھتے. قرآن کی عظمت کو اگر ہم سمجھ لیتے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی عظمت کو بتلاتے ہوئے بہت ساری آیات نازل کی کہ قرآن کیا ہے. شروع میں اللہ نے کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں. قرآن کی تعریف میں سب سے پہلا جملہ جو اللہ نے کہا وہ کیا کہا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن کی تعریف ہے. اور جب کسی چیز کی تعریف میں کہا جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں، مطلب اس میں صرف یقین ہی یقین ہے، کمال کا یقین ہے اس کے اندر. اللہ اکبر. یہ سب سے بابرکت ہستی اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین بابرکت ذات کی طرف سے ایک بابرکت فرشتے جبریل امین کے ذریعے سے کائنات کے سب سے بابرکت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کائنات کے سب سے بابرکت مہینے، سب سے بابرکت رات میں، سب سے بابرکت جگہ مکہ اور مدینہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور سب سے بابرکت ہستیاں جنہوں نے اس قرآن پر عمل کر کے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کے صحابہ ہو، تابعین ہو، جنہوں نے اس قرآن کا حق ادا کر کے اس پر عمل کر کے وہ بلندی پائی کہ جو بعد والے نہیں پا سکتے. اور صرف یہ نہیں بلکہ بتلا دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی عطا کرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی عطا کرے گا اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو پستی میں ڈال دے گا. اگر ہم اس کی عظمت کو جان لیتے تو اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں برتے جو آج ہمارا ہے. آج اکثریت کا یہ حال ہے کہ قرآن سمجھتے ہی نہیں. اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے والے لوگ کم سے کم ایک رمضان قرآن کو سمجھ کر کے گزاریں.
یہ طے کر لیں کہ سال کا پورا مہینہ نہیں تو کم سے کم ایک مہینہ ہمارا تعلق قرآن سے ایسا ہوگا کہ بس قرآن اور رمضان، بس قرآن اور رمضان، یہ چیز لے کر کے اگر ہم ایک مہینہ گزار لیں، دیکھیں ہماری زندگیوں کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے۔ یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، قرآن زندگیوں کو بدل دینے والا ہے۔ قرآن جب لوگ پڑھتے تھے، سنتے تھے، ان کی زندگیاں بدل جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں، جنہوں نے قرآن کو سنا اور قرآن کو پڑھا، اس کے رنگ میں رنگ گئے، ان کی زندگیاں بدل گئی، وہ پھر عام انسانوں کی طرح نہیں رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ یاد کریں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم نہیں شامل ہو سکتے اس زمرے میں؟ ہم کیوں نہیں شامل ہو سکتے کہ ہم قرآن سیکھنے والے سکھانے والے بنے؟ اگر سکھانے والے نہیں بن سکتے، سیکھنے والے بنے، قرآن میں تدبر کرنے والے بنے۔ اور ہمارے پاس سب سے بڑا عذر یہ ہے کہ ہم عرب میں پیدا نہیں ہوئے، ہم عجم میں پیدا ہوئے، ہماری زبان عربی نہیں، ہم قرآن سمجھتے نہیں، اس لیے یہ عذر لے کر کے ہم اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی محرومی کر رہے ہیں۔ اگر قرآن کی زبان ہمیں نہیں آتی تو ہمیں کس چیز نے روکا ہے کہ ہم قرآن کی زبان نہ سیکھیں؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہے؟ دنیا کی تھوڑی سی نوکری حاصل کرنے کے لیے تو ہم دنیا کی ہر زبان سیکھنے تیار ہیں۔ پتا چلا کسی ملک کے اندر نوکری کی جگہ خالی ہے، چاہے اس ملک کی زبان کتنی مشکل کیوں نہ ہو، ہم سیکھنے تیار ہیں، سارے اسباب اختیار کرتے ہیں، سارا ٹیوشن لگاتے، سب کچھ کرتے ہیں اور زبان سیکھ کر کے وہاں جا کر کے دنیا کی چند ٹکے کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین آپ کو دنیا بھر کی ساری بھلائیاں دے رہا ہے، لیکن ہم اس کی زبان سے کہیں تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارے لیے وہ بھی انتظام کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ قرآن کی زبان نہیں سیکھ سکتے تو قرآن کو آپ کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ 200 سے زیادہ زبانوں میں قرآن کے ترجمے الحمدللہ مملکت سعودیہ عربیہ کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اس کو برکتیں عطا فرمائے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں ان کی زبانوں میں ترجمے کر کے اور ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ جس بھی زبان کے جاننے والے اس میں قرآن موجود ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے صرف ہمارے لیے خاص طور سے کہ ہماری زبان اردو ہے، دوسری زبانوں کے مقابلے میں اردو زبان کے جاننے والوں کے لیے قرآن سمجھنا اور زیادہ آسان ہے، کیونکہ قرآن کی زبان جو عربی ہے، یہ اردو اگرچہ ساری زبانوں کا مکس ہے، ساری زبانوں سے لے کر بنائی گئی زبان اردو ہے، لیکن یہ عربی سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ آپ جب قرآن کریم کے الفاظ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اکثر الفاظ ان میں سے اپنے بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلی آیت آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، آپ الحمدللہ نہیں استعمال کرتے، اللہ نہیں استعمال کرتے، رب کا معنی نہیں جانتے، عالمین کا معنی نہیں جانتے۔ عالم کے معنی دنیا کون نہیں جانتا؟ کون مسلمان نہیں جانتا ہے؟ جو مدرسہ نہیں گیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، الحمدللہ کیا ہوتا ہے، الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے، مالک یوم الدین، مالک کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں۔ یہ ایسے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ہم اپنے بول چال میں استعمال کرتے ہیں اردو میں، تو اردو پڑھنے والے کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہے۔ آپ قرآن کریم کے اندر تدبر کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم پر تدبر کرنے کے لیے بار بار ابھارا ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں۔ آپ کو کیا کیا اس سے حاصل ہوگا؟ یعنی یہ کہا جائے کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے سب حاصل ہوگا، بس آپ اس سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کے اندر تدبر کرنے تو بیٹھے، آپ قرآن کو اپنی گود میں تو رکھتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو روایت کرنے والے ہیں، جو میں نے حدیث ابھی پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کے راوی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کی دو بیٹیوں کے شوہر، آپ کے داماد، آپ کے ایک عظیم صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ ان کا قرآن سے تعلق کیسا تھا؟ آپ ان کی سیرت اٹھا کر کے پڑھے، ان کی گود کبھی قرآن سے خالی نہیں رہتی تھی، اور کہتے تھے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوں تو قرآن سے کبھی آسودہ نہیں ہو سکتے۔ کہتے تھے کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ میرا کوئی ایسا دن گزر جائے کہ میں اس میں قرآن نہ دیکھوں۔ یہ ان کا تعلق تھا قرآن سے۔ آپ جانتے ہوں گے ان کی شہادت کا واقعہ پڑھیں،
40 दिन तक बलवाइयों ने, फसादियों ने उनके घर के अंदर उन्हें कैद कर रखा था मदीना के अंदर, और 40 दिन तक कैद करने के बाद उन्हें भूखा प्यासा रोजे की हालत में शहीद किया। और जिस वक्त शहीद किए गए कुरान उनके गोद में, कुरान की तिलावत करते यहाँ तक कि उनके खून के छींटे उस कुरान पर गिरे, उस हालत में उन्हें शहीद किया गया। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं कई बार जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उस्मान ने वो नेकी की है कि अब इसके बाद कोई भी नेकी ना करे तो दोनों कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो जन्नती। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की आखिरी वक्त देखें, कुरान उनकी गोद में है, उस हालत में उनको शहीद किया गया। ये ताल्लुक था उनका कुरान से। क्यों? उन्होंने कुरान को समझा था, कुरान से ताल्लुक था उनका। कैसा था, क्यों था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत की थी कुरान के जरिए से, उनकी जिंदगियां बदली थी कुरान के जरिए से, क्योंकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान में ढली हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी? एक सहाबी गालिबन जिनका नाम साद बिन हिशाम है, वो आकर के पूछते हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, साद बिन हिशाम बिन आमिर ताबई है, वो आकर के पूछते हैं, कहते हैं कि अम्मी जान जरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुछ बतलाइए, आप कैसे थे, क्या करते थे? तो कहती आपने कुरान नहीं पढ़ा? कहा कुरान तो मैंने पढ़ा है। तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु का जवाब क्या था? कहा फ़इन्न खुलक़ा नबिय्यिल्लाहि काल कुरान। ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जो थे वो कुरान की था। आप कुरान पढ़ते जाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखते जाएं, पूरा का पूरा कुरान ही आपका अखलाक, आपकी हर चीज। एक झलक दिखलाता हूं आपको। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि ए नबी आप अल्लाह की इबादत कीजिए, फ़अबुद रब्बका वकुम मिनश शाकिरीन, वअबुद रब्बका वकुम मिनश शाकिरीन, कि ए नबी आप अपने रब की इबादत कीजिए और आप शुक्रगुजारों में से हो जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का क्या हाल था? हम सभी जानते हैं कि फराइज के अलावा कसरत से नफली रोजे रखना, कसरत से नफली नमाजें पढ़ना, यहाँ तक कि रात में आप खड़े होते थे तो खड़े कयाम की वजह से आपके पैर फूल जाते थे, फट जाते थे आपके पैर में वर्म आ जाता था और फूल करके फट जाते थे आपके पैर। ये हालत थी आपके कयाम की और आपकी इबादत की। आपसे कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपसे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं, तो आप इतनी मशक्कत क्यों उठाते हैं, क्यों इतनी इबादत करते हैं? तो आपने क्या जवाब दिया? अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए नबी अपने रब की इबादत कीजिए और शुक्रगुजारों में से हो जाइए। किस तरह से आप कुरान की आयत पर अमल करते हैं? ऐसे कोई भी आयत आप उठाकर पढ़े और देखें नबी रसूल का अमल कैसा था। अल्लाह ने सच्चा खैरात का हुक्म दिया है, नबी रसूल की सीरत उठाकर पढ़ लीजिए कि आपकी जिंदगी का ये बाब है कि आपसे कभी भी सवाल किया गया, किसी साइल ने आपसे कुछ मांगा तो आपकी जुबान से कभी ना नहीं आया, आपने किसी साइल को कभी ना नहीं कहा, आपके पास नहीं था तो आपने कर्ज लेकर के दिया। यानी हर इबादत मुकम्मल तौर पर अल्लाह ने की, और यही चीज आपने सहाबा को सिखाई। सुनन के एक ताबई है अबू अब्दुर्रहमान सलमी रहमतुल्लाह अलैह ताबई, कहते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखा था और हमें सिखाते थे, उन्होंने हमें बयान किया कि हम कुरान कैसे सीखते थे। कहते कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये कुरान करीम के बड़े आलिम लोग थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप जानते हैं कि कुरान करीम से वो ताल्लुक था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनसे कहा कि अब्दुल्लाह, एक बार आपने उनसे मुतालबा किया अब्दुल्लाह मुझे कुरान सुनाओ। वो कहते हैं कि मैं आपको कुरान सुनाऊं, हालांकि कुरान आपके ऊपर नाज़िल किया गया? कहा हाँ, मैं चाहता हूं कि अपने अलावा किसी और से सुनूं। तो कहते सूरह निसा मैंने पढ़नी शुरू की, जब पढ़ते पढ़ते मैं इस आयत पर पहुंचा, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। क़यामत का मंजर पेश आ गया कि ऐ नबी उस वक्त क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से शहीद हम लाएंगे और सारे लोगों पर आपको शहीद बनाकर खड़ा करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि अब्दुल्ला बस करो। कहते मैंने अपनी नजर उठाई, देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारो क़तार आंसू जारी थे। ये अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हमने नबी से कुरान कैसे सीखा? हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान की 10 आयतें लेते थे और उसको सीखते थे, याद करते थे, और याद करने के बाद उसमें तदब्बुर करते थे, गौर व फिक्र करते थे, और जो कुछ उसके अंदर है
اس کے اندر جو علم ہے, جو عمل ہے, سب کچھ معلوم کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد ہم اس پر عمل کر لیتے تھے, پھر اس کے بعد آگے بڑھتے تھے. 10 آیتیں اس طرح سے کہتے سیکھتے تھے. ہم اس طرح سے قرآن سیکھے. یہ قرآن کے بڑے حفاظ تھے, پورا قرآن جنہیں حفظ تھا, تو ایسے نہیں صرف الفاظ یاد تھے, اس طرح سے انہوں نے سیکھا. کہتے ہیں کہ تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا, ہم نے قرآن کو, علم کو, عمل کو سب سے ایک ساتھ سیکھا ہے. قرآن سیکھتے جاتے تھے, ساتھ میں عمل کرتے جاتے تھے. اس طرح سے قرآن سیکھتے تھے. انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جس آدمی کو سورہ بقرہ, اس لیے صحابہ کرام کو بہت وقت لگتا تھا قرآن حفظ کرنے میں. کہتے ہیں ہم میں سے جو آدمی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, یہ 2 سورتیں قرآن کی یاد کر لیتا تھا, اس کا مرتبہ ہمارے درمیان بہت بلند ہو جاتا تھا. ہم اسے سب سے بابرکت, سب سے بڑا خیال کرتے تھے اپنے درمیان کی. یہ تو آدمی کو سورہ بقرہ سورہ آل عمران یاد ہے, کیونکہ وہ کیسے یاد کرتے تھے؟ وہ علم و عمل کے ساتھ یاد کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے قرآن کریم کے اندر تدبر کریں. اللہ رب العالمین جگہ کی ہمیں تو ابھارا ہے اور فرمایا افلا تدبرون القرآن, یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں, ہم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم قرآن کا ترجمہ لے کر کے اپنی زبان میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس سے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن جو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہدایت, بشارت, رحمت, موعظت اور سب کچھ نصیحت بنا کر کے نازل کیا ہے. اللہ نے خود کہہ دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے نازل کیا ہے, کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک بار نہیں, 4 بار ایک ہی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے دہرایا ہے. ہم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے افلا تدبرون القرآن, بلکہ جگہ فرمایا اللہ نے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. اس میں اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم, اے نبی یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں اپنے رب کی توفیق سے. اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, اس کتاب کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے لیدبروا آیاتہ, تاکہ اس کے آیات کے اندر غور و فکر کریں, تاکہ اس کے اندر ولیذکر اولو الالباب, اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اس کے اندر جو نصیحت ہے, جو موعظت ہے, جو کچھ بیان ہے, اللہ رب العالمین نے اس کی جامعیت سے تذکرہ کرتے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم اس قرآن کو کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر نازل کر دیتے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, تو آپ دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین جو کچھ بیان کیا اللہ کی عظمت کا بیان ہے. آپ اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ جب تک آپ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ اپنے رب کو جب پہچاننا چاہتے تو قرآن کریم پڑھیے. اللہ رب العالمین نے لوگوں کی گمراہی کا سبب کیا بیان کیا ہے؟ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کیسے کر لیتے ہیں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر, اس کی بابرکت کتاب کو چھوڑ کر, اس کے تبرکات کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس کیوں بھاگ کے جاتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدرہ, اللہ کو جیسا پہچاننا چاہیے ویسا پہچانا نہیں, اس لیے جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے, آپ پڑھے ہیں سورہ حج ہو کہ سورہ زمر کی آئے تو اللہ نے وہاں ذکر کیا شرک کا, اور شرک کے بعد کہا یہ اس لیے شرک کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ, کہ انہوں نے اللہ کو جیسا پہچانا چاہیے ویسا پہچانا نہیں. اللہ کی پہچان کراتی ہے کتاب. آپ اپنے رب کو پہچاننا نہیں چاہتے, جس نے آپ کو پیدا کیا, جس کی بے شمار نعمتیں آپ دن رات استعمال کرتے ہو, آپ اس کو پہچاننا نہیں چاہتے. جس نے آپ کی بھلائی کے لیے ایسی کتاب دے دی جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے, خوشخبری جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ہدی و بشریٰ للمسلمین, یہ ہدایت ہے, یہ بشارت ہے, خوشخبری ہے. خوشخبری بھی آپ نہیں سننا چاہتے. آپ اپنے گھر میں جائیں اور اپنے امی کو, اپنے ابو کو یا اپنی بیوی کو, کسی کو کہیں کہ آج میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے, ایک سرپرائز ہے,
सुबह से शाम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सुना नहीं देंगे। बताओ क्या है कौन सी खुशखबरी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान भेजकर कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, इसके अंदर तुम्हारे लिए खुशखबरी है। और हम हैं कि रोगरदानी किए हुए, हमें कि मुंह मोड़े हुए, हमें नहीं सुनना खुशखबरी, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं समझना है। अल्लाह की खुशखबरी, अपने पैदा करने वाली खुशखबरी, जिसके अंदर कोई शक नहीं, बिल्कुल यकीनी खुशखबरी है, हम नहीं सुन रहे हैं। जिसके अंदर अल्लाह ताला कह रहा है कि आपकी सारी परेशानियों का इलाज, आप गम में हैं, आप टेंशन में हैं, आप खौफ के आलम में हैं, आपको बहुत कुछ, आप बीमार हैं, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, हर तरह से बीमार हैं, कुछ भी आपको जरूरत है, आप कुरान खोलकर बैठे, उसके अंदर गौर फिक्र करें। अल्लाह ताला ने आदम इस्लाम को जमीन को उतारते हुए कहा था कि ऐ आदम जमीन में जाओ, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम में से जिसके पास मेरी हिदायत आएगी, जो उसकी पैरवी कर लेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उस पर कोई खौफ, कोई गम नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया कि मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ऐ नबी हमने आप पर इस कुरान को इसलिए नहीं नाज़िल किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं। व इन्नहु लतज़किरतुल लिमन यख़्शा, बल्कि ये तो उस सब के लिए नसीहत है जो अपने रब से डरता है। हम गौर तो करें कुरान करीम के अंदर। मेरे भाइयों, शेख अब्दुल रहमान नासिर अस्सादी रहमतुल्लाह अपने कुरान करीम के अंदर तफसीर में कहते हैं कि कुरान करीम के अंदर तदब्बुर करने से ज्यादा फायदेमंद चीज कोई और चीज नहीं है। कुरान करीम की आयात के अंदर तदब्बुर करने से ज्यादा फायदेमंद चीज हमारे लिए और कुछ नहीं दुनिया के अंदर। अगर इस बात को हम समझ लें तो हमारा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरेगा कि हम कुरान करीम के अंदर गौर न करें। आप कुरान लेकर के बैठे, अगर आपको कुरान पर अमल करना नहीं आता, कुरान का असर आपके दिल पर नहीं होता, जो कुरान जो पहाड़ों पर रजा करने वाला है आपके दिल को नरम नहीं करता है, तो ये कुरान का तदब्बुर करें आपके दिल को नरम कर देगा। आपको अमल करने की तौफीक नहीं मिलती है, कुरान लेकर के बैठे तदब्बुर करें, कुरान आपको अमल पर उभार देगा। आपके दिल के अंदर सुकून नहीं है, कुरान आपको सुकून दे देगा। आप किसी भी मसले में उलझे हुए, हल नहीं मिल रहा है, कुरान आपको हल दे देगा। आपके यहाँ बरकत नहीं है, कुरान आपको, ये बाबरकत किताब है, कुरान आपको बरकत दे देगा। क्या चाहिए आपको? कौन सी चीज कुरान से आपको नहीं मिल सकती है? बस अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत करें, कुरान से, कुरान में तदब्बुर करें। आप एक आयत लेकर के बैठ जाएं और सोचें कि अल्लाह ताला कह रहा है तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। ये कुरान वो है कि जिसके जरिए से रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़ने पर, ईमान वालों के ईमान में इजाफा हो जाता है। मेरे ईमान में इजाफा क्यों नहीं हो रहा है? सोचें बैठे, कुरान करीम पढ़ें, बार बार रिपीट करें, दोहराएं। ये कुरान वो किताब जो बार बार दोहराई जाने वाली है। उस्मान गनी कहते हैं कि अगर हमारा दिल पाक है तो हमारा दिल कुरान से कभी नहीं भर सकता है। उनका कुरान वफात से पहले उनकी तिलावत की वजह से फट चुका था, इतना पढ़ते थे वो। मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान करीम को हम समझ कर पढ़ें, वरना दुनिया के अंदर भी पस्ती में रहेंगे और आखिरत के अंदर भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुरान करीम से एराज करने वाले के लिए बड़ी सख्त वईदें हैं। अल्लाह ताला उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देता है। फरमाया वमन याअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैतान फहुव लहू क़रीन। जो हमारे जिक्र से एराज करेगा तो हम उसके लिए शैतान मुकर्रर कर देंगे, उसका साथी बन जाएगा। अब आप सोचें, शैतान अगर आपका साथी बन जाएगा तो आपको कहां ले जाएगा? आपका अंजाम क्या होगा? कितना भटकाएगा आपको? अब कितनी कैसी भी तंगियों में आप डालेगा आपको। अल्लाह ने फरमाया वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अगर आप कुरान से अंधे बनकर रहेंगे, नहीं तदब्बुर करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो अल्लाह कहता है हम आपकी मईशत को तंग कर देंगे, आपकी जिंदगी तंग कर देंगे, आपको क़यामत में अंधा बनाकर उठाएंगे। ये सब वईदें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे, या कौमी इन्ना या रब्बी इन्ना कौमी हादल कुराना या कौमी इन्ना कौमी तखदू हादल कुरान महजूरा। ऐ मेरे रब, ये मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़े रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में अल्लाह से शिकायत करेंगे। सूरह फुरक़ान की आयत। अगर हम चाहते हैं कि इससे बचें, दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल करें, आज ही तो कुरान से करीम से अपना ताल्लुक मजबूत कर लें और रमजान में कुरान करीम में ज्यादा से ज्यादा गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें। अल्लाह ताला हमारे लिए सारे भलाई के रास्ते खोल देगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत करने की और उसके जरिए से दुनिया आखिरत की बुलंदियां और भलाइयां हासिल करने की तौफीक फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जब तक जिंदा रखे, दिन इस्लाम पर जिंदा रखे, जब भी दुनिया से उठाए तो ईमान पर उठाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह
الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.